بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 217 سے ہے، نئے ایڈیشن کا صفحہ 152۔ پیچھے جو بات چلی تھی کہ حرمت والے مہینے جو ہیں ان کے اندر قتال کرنا کیسا ہے، تو اس کے آخر میں کہا تھا والفتنة اکبر من القتل، کہ فتنہ بازی، فتنے پیدا کرنا یہ قتل سے بھی زیادہ شدت والی اور سخت چیز ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، کہ رب آگے بتاتے ہیں کہ حق و باطل کی یہ کشمکش باطل کے مکمل مغلوب ہونے تک چلتی رہے گی۔ جب تک کہ باطل کا بالکل قلع کما نہ ہو جائے اس وقت تک یہ چلتی رہے گی، وہ سر اٹھائے گا، اور یہاں پہ اسلام والے حق والے بھی کچھ نہ کچھ کریں گے، تو یہ کشمکش چلتی رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا۔ ترجمہ، ولا یزالون، زال یزالو زائل ہو جانا، لا یزالو زائل نہ ہونا، ہمیشہ رہنے کی تعبیر ہے۔ لا یزالون یقاتلونکم، اور کفار ہمیشہ لڑتے ہی رہیں گے، کم یقاتلون لڑتے رہیں گے، کم تم سے، حتی یردوکم عن دینکم تاکہ پھیر دیں تم کو تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ استطاعت رکھیں، اگر قابو پائیں، ان کے بس میں ہو تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ تفسیر، اور یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ جنگ اور جدال کا سلسلہ جاری ہی رکھیں گے، کیونکہ باطل کو حق گوارا نہیں، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک میں دوسرے کی گویا موت ہے۔ اپنی موت سے بچنے کے لیے باطل، اپنی موت سے بچنے کے لیے باطل حق اور اہل حق کے خلاف جنگ و جدال سمیت جو ہو سکے گا کرے گا، تاکہ اگر قابو پائیں تو تم کو تمہارے دین اسلام سے پھیر دیں اور تم کو اپنے دین پر لے آئیں۔ رب آگے مسلمانوں کو احتیاطاً تنبیہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کفار کا مقابلہ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ کفار کی اذیتوں اور ان کے جنگ و جدال سے بچنے کی صرف یہی صورت ہے کہ تم واپس کفر میں چلے جاؤ، لیکن خود اس کا انجام بہت برا ہے۔ اگر اس کوشش کا کوئی اتباع کر بیٹھے، یعنی دین حق سے پھر جائے، تو اس کا کیا انجام ہے؟ تو ارشاد فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور جو کوئی پھر جائے تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فیمت وہو کافر، پھر مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہے، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو ضائع ہو جاتے ہیں ان کے عمل دنیا اور آخرت میں، واولئک اصحاب النار، اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر، اور کافروں سے دب کر جو شخص تم میں سے اپنے دین اسلام سے پھر جائے، پھر کافر ہی ہونے کی حالت میں مر جائے، تو ایسے لوگوں کے نیک اعمال دنیا اور آخرت میں سب غارت ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ ربط، اس کے برعکس جو لوگ ایمان اور جہاد پر ڈٹ جاتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کی رحمتیں ہیں۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحیم۔ ان الذين آمنوا، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر،
بے شک جو لوگ ایمان لائے ہوں اور جن لوگوں نے ایمان اپنے دین کو بچانے کے لیے راہ خدا میں ترک وطن کیا ہو اور ڈٹ کر کفار سے جہاد کیا ہو، ایسے لوگ تو رحمت خداوندی کے امیدوار ہوا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ بہت بخشنے والے اور مہربانی کرنے والے ہیں۔ دوسرے پارے کے دوسرے پاؤ سے جو شروع ہوئی تھی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، اور پھر بر نیکی کی تفصیل، اسی کی تفصیل چلی جا رہی ہے، سورت کے آخر تک رہے گی۔ تو اس میں 17واں حکم شراب اور قمار کے متعلق ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، پوچھتے ہیں تجھ سے بابت شراب اور جوئے کے۔ قل فیہما اسم کبیر، کہہ دے ان دونوں میں گناہ ہے بڑا، ومنافع للناس، اور فائدے بھی ہیں، للناس لوگوں کے لیے، واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ تفسیر: لوگ آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں چیزوں کے استعمال میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں اور لوگوں کے لیے بعض فائدے بھی ہیں، اور وہ گناہ کی باتیں ان فائدوں سے زیادہ بڑھی ہوئی ہیں، اس لیے دونوں قابل ترک ہیں، چھوڑنے قابل ہیں۔ فائدہ: پہلے یہ دونوں چیزیں حلال تھیں، سب سے پہلے یہی آیت شراب و قمار جوئے کے متعلق نازل کی گئی، اور اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان دونوں چیزوں کا استعمال خود گناہ ہے، کیونکہ ابھی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ ان کے استعمال سے اکثر اوقات گناہ کی دوسری باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ شراب سے عقل جاتی رہتی ہے، حالانکہ عقل ہی معاصی کے گناہوں کے ارتکاب سے روکتی ہے، اور قمار سے مال کی حرص بڑھتی ہے، اور حرص سے چوری ڈکیتی وغیرہ کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، اور ان میں جو منافع وہ تحصیل لذت اور تحصیل مال ہیں۔ پس اس آیت سے ان دونوں کی خاص حرمت کا بیان کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ ان کے بعد عوارض کی وجہ سے ان دونوں کے ترک کا مشورہ دینا مطلوب تھا کہ جتنا نقصان ہو جاتا ہے اتنا نفع نہیں ہوتا، کیونکہ نفع تو وقت عارضی ہے جبکہ نقصان مستقل اور متعدی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس آیت کو سن کر بعض نے تو فوراً دونوں کو ترک کر دیا کہ گو اس آیت نے حرام نہیں کیا مگر شر اور مفاسد کا ذریعہ ہونا تو ثابت ہوا، اور بعض نے کہا کہ جب حرام نہیں ہے تو ان مفاسد کا ہم کچھ انتظام کر کے تحصیل منافع کے لیے استعمال کیا کریں گے۔ پھر اس آیت کے بعد بعض نے شراب پی کر نماز پڑھی اور غلط پڑھی تو نماز کے اوقات میں پینا بالکل ممنوع ہو گیا، پھر کچھ مدت کے بعد مطلقاً حرام کر دی گئی، اور یہی آخری حکم ہے جس نے پہلے احکام کو منسوخ کر دیا۔ حکم نمبر 18، مقدار انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مقدار۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ ترجمہ: وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور پوچھتے ہیں تجھ سے کہ کیا مقدار خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دے جو بچے اپنے خرچ سے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے احکام، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سوچ لیا کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کے معاملات میں، یعنی غور و فکر کر لیا کرو، سوچ دیکھ بھال لیا کرو۔ تفسیر: اور لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ خیر خیرات میں کتنا خرچ کیا کریں، آپ فرما دیجئے کہ جو بچ رہے اپنے خرچ سے، یعنی جتنا آسان ہو کہ اس کے خرچ کرنے سے خود پریشان ہو کر دنیاوی تکلیف میں یا کسی کا حق ضائع کر کے اخروی آخرت کی تکلیف میں نہ پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح احکام کو صاف صاف بیان فرماتے ہیں تاکہ تم کو ان کا علم ہو جائے، اور ہر عمل کرنے سے پہلے دنیا و آخرت کے معاملات میں تم ان احکام کو سوچ لیا کرو، اور سوچ کر ہر معاملہ میں ان احکام کے موافق عمل کیا کرو۔ مثلا خرچ ہی کرنے کے بارے میں کہ جس کو دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ تعلق ہے، دنیا کے ساتھ حاجتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ ہونے کے اعتبار سے، اور آخرت کے ساتھ
ثواب کمانے کا ذریعہ ہونے کے اعتبار سے، لہذا کچھ خرچ کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ یہ خرچ کرنا حکم الہی کے موافق ہے یا نہیں، اگر ہو تو خرچ کرو ورنہ نہیں۔ اور اس حکم کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی معصیت میں خرچ کرتا ہے تو مطلقاً ناجائز ہے، اور اگر اطاعت میں خرچ کرتا ہے تو اگر وہ اطاعت واجب یا فرض ہے، مثلا زکوٰۃ وغیرہ، تو خرچ کرنا فرض و واجب ہے، اور اگر نفل ہے جیسے معمولی صدقہ و خیرات، تو اگر کسی زیر کفالت کا اس میں حق ضائع ہوتا ہو تو خرچ کرنا ناجائز، اور اگر کسی کا حق ضائع نہیں ہوتا لیکن خود پریشان ہو کر صبر نہ کر سکے گا تو بھی ناجائز ورنہ جائز۔ اور اگر وہ موقع نہ طاعت ہے نہ معصیت ہے بلکہ مباح ہے جیسے پھل، میوے اور لذت کی چیزیں، تو اگر ان سے اطاعت پر تقویت کی نیت ہے تو ثواب ہے، اور اگر معصیت پر تقویت کی نیت ہے تو گناہ ہے، اور اگر محض دل ہی خوش کرنا ہے تو مباح ہے۔ یہ چیز ذرا سوچ سمجھ کے کرنے کی ہوتی ہے کہ مال خرچ کرنا، مال کو خیر بھی کہا گیا ہے کہ یہ خیر تک پہنچنے کا سبب ہے۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دین بے وقوفی کا نہیں، دین حسن تدبیر کا نام ہے۔ دین بے وقوفی کا نہیں، دین حسن تدبیر کا نام ہے۔ تو آج کل کے حالات وغیرہ میں اور بھی آدمی حساس ہے، آدمی کو ویسے ہی بڑا سمجھ میں آتا ہے، تو شریعت نے بھی اس کو مہمل نہیں قرار دیا، تو سوچ سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے۔ ہمارے جمیل صاحب اور ہمارے ساتھی سے فرمایا کرتے تھے کہ جس شریعت نے ایک چلو پانی فالتو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی تو وہ 1 2 روپے 10 روپے فالتو استعمال کرنے یا ضائع کرنے کی اجازت دے گی؟ شریعت نہیں دے گی۔ تو صدقہ خیرات یہ بالکل درست ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن اس کو بھی ذرا دیکھ کے، ایسا نہ ہو کہ اپنی ذمہ داری کوئی ہو اور وہ ادا نہ کر رہا ہو اور جی میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں۔ اگر قرضہ سر پہ ہے تو سب سے پہلے حق جو ہے وہ قرض خواہ کا ہے، اس کو دینا چاہیے، اس کے بعد پھر ساتھ بیلنس رکھنا چاہیے۔ اپنے ماہانہ ترتیبیں ہیں عموماً ہمارے ہاں بیرون ملکوں میں آج کل سنے کہ ہفتہ وار ترتیبیں بھی بن گئی ہیں کہ ہفتے کا کرایہ ہوتا ہے اور ہفتے کی ترتیبیں ہوتی ہیں۔ تو جو بھی ترتیب ہو آمدنی کی اور خرچ کی، تو اس کو بیلنس کر کے چلنا چاہیے۔ جو ذمہ داریاں ہیں سب سے پہلے وہ، پھر جو قرض ادا کرنے ہیں پھر وہ، اور جب تک یہ بنیادی ذمہ داریاں پوری نہ ہو جائیں تو اس وقت پھر نفلی صدقات وغیرہ میں خرچ نہ کرے۔ قرضہ سر پہ پڑا ہے وہ دینا ہے، اور یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ثواب تو ملے گا لیکن بے وقوفی ہی ہے، بے وقوفی سی ہے۔ یہ جو ذمہ سر پڑا ہے جس کا، اگر اسی طرح مر گیا خدا نخواستہ تو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، پھنسا رہ جائے گا، اس کو پہلے ادا کرنا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے۔ 19واں حکم مخالطت یتیم۔ مخالطت کہتے ہیں خلط ملط کرنا، مل جل کے اکٹھا کر دینا۔ بر صغیر کی طرح ابتدا میں چونکہ عرب میں بھی یتیموں کو حق دینے میں پوری احتیاط نہ تھی، اس لیے یہ وعید سنائی گئی کہ یتیموں کا مال کھانا ایسا ہے جیسا دوزخ کے انگارے پیٹ میں بھرنا۔ تو سننے والے ڈر کے مارے اتنی احتیاط کرنے لگے کہ ان کا کھانا بھی الگ پکواتے اور الگ رکھواتے، اور اتفاقاً اگر بچہ کم کھاتا تو کھانا بچتا اور سڑتا تھا، کیونکہ اس کا استعمال نہ ان لوگوں کے لیے جائز تھا اور نہ یتیم کے مال کو صدقہ کر دینے کا اختیار تھا۔ اس طرح تکلیف بھی ہوتی اور یتیم کا نقصان بھی، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تو اس کے متعلق آیت میں یہ ارشاد آیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور پوچھتے ہیں تجھ سے یتیموں کے بارے میں، قل اصلاح لہم خیر، کہہ دے مصلحت رکھنا ان کی بہتر ہے، خیر ہے، بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم شامل رکھو ان کو خرچ میں، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو شامل رکھو خرچ میں، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والے کو، فساد مچانے والے کو، من المصلح،
اور مصلحت کی رعایت رکھنے والے کو، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لأعنتکم، تو مشقت میں ڈال دیتا تم کو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تفسیر۔ اور لوگ آپ سے یتیم بچوں کے خرچ علیحدہ یا شامل رکھنے کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ہمارا اصل مقصود ان کے اموال کھانے کی ممانعت سے یہ ہے کہ ان کی مصلحت کو ضائع نہ کیا جائے، اور جب خرچ شامل رکھنے میں ان کی مصلحت ہے تو ان کی مصلحت کی رعایت رکھنا علیحدہ رکھنے سے جو خلاف مصلحت ہے زیادہ بہتر ہے۔ اور تم ان کے ساتھ خرچ شامل رکھو تو کچھ ڈر کی بات نہیں، کیونکہ وہ بچے تمہارے دینی بھائی ہیں اور بھائی بھائی شامل رہا ہی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مصلحت کے ضائع کرنے والے کو اور مصلحت کی رعایت رکھنے والے کو الگ الگ جانتے ہیں۔ اس لیے کھانے پینے میں اشتراک ایسا نہ ہونا چاہیے جس میں یتیم کی مصلحت ضائع ہو جائے، اور بلا علم اور بلا قصد، بلا ارادہ کچھ کمی بیشی ہو جائے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی نیک نیتی معلوم ہے، اس لیے اس پر مواخذہ نہ ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس معاملہ میں سخت قانون مقرر کر کے تم کو مشقت میں ڈال دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، مگر سہل قانون اس لیے مقرر فرمایا کہ وہ حکمت والے بھی ہیں، ایسا حکم نہیں دیتے جو ہو نہ سکے۔ فائدہ۔ چونکہ اس وقت اکثر مسلمانوں کے پاس مسلمان ہی یتیم تھے، اس لیے اخوانکم یعنی دینی بھائی فرمایا، ورنہ اگر دوسرے مذہب کا بچہ بھی اپنی تربیت میں ہو اور اس کا بھی بعینی ہی یہی حکم ہے، اور اس کی دلیل دوسری آیات و احادیث ہیں جن میں عام کے الفاظ آئے ہیں، مثلا لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن۔ 20واں حکم مناکحت کفار، کافروں سے نکاح کرنا۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ ولا تنكحوا المشركات، اور مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے، حتیٰ یؤمن یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ولأمۃ مؤمنۃ، اور ضرور مسلمان لونڈی، خیر من مشرکۃ، بہتر ہے مشرک عورت سے، ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ بھلی لگے تم کو، ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور مت نکاح میں دو مشرک مردوں کے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ولعبد مؤمن، اور ضرور مسلمان غلام، خیر من مشرکین، بہتر ہے مشرک مرد سے، ولو اعجبکم، اگرچہ وہ بھلا لگے تم کو، اولئک یدعون الی النار، وہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، اولئک یدعون الی النار، وہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف، والمغفرۃ باذنہ، اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ للناس، اور بتاتا ہے اپنے حکم آیات نشانیاں لوگوں کو، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ تفسیر۔ اور نکاح مت کرو کافر عورتوں کے ساتھ جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور مسلمان عورت چاہے لونڈی کیوں نہ ہو، وہ 1000 درجہ بہتر ہے کافر عورت سے، چاہے وہ آزاد عورت ہی کیوں نہ ہو، گو وہ کافر عورت مال یا جمال کی وجہ سے تم کو اچھی معلوم ہو، مگر پھر بھی واقع میں مسلمان عورت ہی اس سے اچھی ہے، اور اسی طرح اپنے زیر اختیار عورتوں کو کافر مردوں کے نکاح مت جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور مسلمان مرد چاہے غلام ہی کیوں نہ ہو، وہ 1000 درجہ بہتر ہے کافر مرد سے، چاہے وہ آزاد ہی کیوں نہ ہو، گو وہ کافر مرد مال یا جاہ کی وجہ سے تم کو اچھا معلوم ہو، مگر پھر بھی
واقع میں مسلمان ہی اس سے اچھا ہے۔ اور ان کافروں کے برا ہونے کی وجہ اور وہی ان سے ممانت نکاح کا اصل سبب ہے، یہ ہے کہ یہ کافر لوگ دوزخ میں جانے کی تحریک دیتے ہیں، کیونکہ کفر کی تحریک کرتے ہیں، اور اس کا انجام جہنم ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کے حاصل کرنے کی تحریک کرتے ہیں اپنے حکم سے، اور اس حکم کا ظہور اس طرح ہوا کہ کفار کے متعلق یہ حکم صادر فرمایا کہ ان سے نکاح نہ کیا جائے تاکہ ان کی تحریک کے اثر سے پوری حفاظت رہ سکے اور اس سے محفوظ رہ کر جنت اور مغفرت حاصل ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس واسطے اپنے احکام بتا دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ نصیحت پر عمل کریں اور جنت اور مغفرت کے مستحق ہو جائیں۔ باقی کل کریں گے۔ کوئی سوال تو نہیں؟